آج کی ویڈیو میں بات ہوگی تاریخ اسلام کے سب سے روشن ستارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، جن کی پوری زندگی عدل و انصاف، ایمان و اثار، درس وفا، شجاعت اور علم کا مجموعہ ہے۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، صحابی رسول، داماد رسول، راوی، کاتب وحی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت امام حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم کے والد محترم اور آئمہ کے جد امجد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں 13 رجب 600 میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کا بھی رسول کریم سے قریبی خاندانی رشتہ تھا۔ اس لحاظ سے حضرت علی بھی بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان خانہ کعبہ کی خدمات اور حاجیوں کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری میں مکہ کا ممتاز خاندان سمجھا جاتا تھا، اور بنو ہاشم کا سب سے بڑا شرف اللہ کی بارگاہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا تھا۔ رسول کریم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا اور حضرت علی آپ کے ہی گھر میں رہتے تھے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول کریم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، اور یوں آپ کی ذات تربیت محمدی کا شاہکار تھی۔ آپ کا نام والدین نے اسد رکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رکھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی اور لقب حیدر تھا۔ رسول کریم نے آپ کے والد حضرت ابو طالب کی آغوش میں تربیت پائی اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد انہی کی زیر حمایت مکہ میں دعوت حق دی۔ حضرت ابو طالب ہر موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت فرماتے تھے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ابتدائی دور کی مسلمان خواتین میں سے تھیں۔ آپ نے مدینہ ہجرت کی اور وہیں انتقال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض ان کے کفن کے لیے دی اور نماز جنازہ خود پڑھائی۔ پھر قبر میں لیٹ کر ان کے لیے دعا فرمائی، اے ماں، اللہ تم پر رحم کرے، تم میری اپنی ماں کے بعد ماں تھی۔ مکہ میں نبوت کے پہلے 3 سال اعلانیہ تبلیغ کا حکم نہ ہوا تھا کہ ایک دن حضرت علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عبادت کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ یوں حضرت علی نے تقریباً 10 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد جب نبوت کے چوتھے سال قرآن کی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم اور قریبی رشتہ داروں کو اپنے چچا ابو طالب کے گھر دعوت پر بلایا۔ دعوت کا تمام انتظام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ رسول کریم نے سب کو دعوت اسلام دی اور پوچھا کہ کون اس دین میں میرا مددگار ہوگا، تو حضرت علی فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اور یوں نبوت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تقریباً 13 برس تک اسلام کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن کفار مکہ مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے رہے۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول کریم نے اپنے جانثاروں کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے تو مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اس طرح مسلمان ہمارے قبضہ اقتدار سے باہر ہو جائیں گے اور ممکن ہے وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں۔ اس خطرے نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن بنا دیا۔ ایک بار انہوں نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن ابھی توحید کی روشنی سے شرک کے اندھیرے ختم ہونا باقی تھے۔ ابھی آفتاب رسالت کیسے غروب ہو سکتا تھا؟ وہی الہی کے ذریعے رسول اللہ کو مشرکین کے ارادوں کی خبر دے دی گئی اور ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا، اور جو امانتیں رسول اللہ کو سونپی گئی تھی وہ حضرت علی کے حوالے کر دی اور لوگوں کو دینے کی ہدایت فرمائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت فرما گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم کے بستر پر سکون سے سو گئے۔ مشرکین صبح سویرے اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ اندر آئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسول اللہ کی جگہ آپ کا ایک جانثار آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ 2-3 دن مکہ میں رہے اور پھر مدینہ ہجرت فرما گئے۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو کفار مکہ کو چین نہ آیا اور انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا، اور یوں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا
جب میدان کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چند منتخب جانثاروں کے ساتھ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی سے یہ ذمہ داری سر انجام دی اور مسلمانوں نے کفار کے آنے سے پہلے بدر میں اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ مشرکین کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے جو عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے مبارزت طلب کی۔ 3 بہادر انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ مشرکین نے ان سے نام اور نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ یثرب کے نوجوان ہیں تو مشرکین نے ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے برابر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر رسول اللہ نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ بن ربیہ کو جہنم رسید کیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ بن ربیہ سے تھا۔ دونوں شدید زخمی ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جھپٹ کر ان کے حریف عتبہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی نے بہت سے مشرکین کو جہنم رسید کیا اور مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری ملی، اور 2 ہجری میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا اور پوچھا، اے علی تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا، 1 گھوڑے اور 1 زرہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ زرہ فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، جسے چند دن بعد انہوں نے حضرت علی کو ہدیہ کر دیا۔ حاصل ہونے والی رقم کا ایک حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ حضرت علی نے ولیمے کا انتظام کیا جس میں جو کی روٹی، کھجوریں، گوشت اور دودھ شامل تھا۔ نکاح کے چند ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ گھر کی ضرورت کی چند چیزیں خریدی گئیں جن میں کھجور کی چھال بھرا گدا، 2 تکیے، مشکیزہ، چکی اور چند برتن شامل تھے۔ دلہن کے والد محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دلہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ولی تھے۔ یہ چند چیزیں پوری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا کی رفیق رہیں۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ نے حضرت علی کے متعلق پوچھا کہ اے فاطمہ تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ وہ مسجد میں ہے۔ آپ حضرت علی کی طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹے ہیں، ان کی چادر گر چکی ہے اور مٹی ان کی کمر سے لگ چکی ہے۔ آپ نے مٹی صاف کی اور 2 مرتبہ فرمایا، اے ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ نام ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت محبوب تھا۔ اس کے بعد 3 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آیا۔ ابتدا میں قلیل تعداد کے باوجود مسلمانوں نے کافروں کو بھگا دیا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو مشرکین مکہ نے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ آپ ایک خندق میں گر پڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے تو شیر خدا حضرت علی نے بڑھ کر علم تھام لیا اور بے جگری سے لڑے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت سے پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی لا کر رسول کریم کے زخموں کو دھوتے رہے۔ 4 ہجری میں ہونے والے غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور جب 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا تو کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سردار عمر بن عبدود کو قتل کر دیا، اور کہا جاتا ہے یہ سردار 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے قتل کے بعد باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنی قریظہ کی سرکوبی کے لیے بھی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے بنو قریظہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا، اور 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو لکھنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی تو سب سے پہلے لکھا من جانب محمد الرسول اللہ اور بسم اللہ لکھا، تو قریش کے نمائندے سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی کیسا تھا، نہ ہم رحمان کو مانتے ہیں۔ تو رسول کریم نے وہ لفظ حضرت علی کو مٹانے کو کہا، لیکن آپ کے غیرت نے گوارا نہ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اس لفظ کو نہیں مٹا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ اپنے دست مبارک سے وہ لفظ مٹا دیا۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت سہال فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اسی سوچ میں گزار دی کہ کل کسے جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ لوگ صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، ہر ایک اسی امید پر تھا کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، علی ابن طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بلا لاؤ، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو نبی کریم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت اس طرح ٹھیک ہو گئے گویا انہیں کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ آپ نے اس جنگ میں یہودیوں کے سردار مرہب کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے علمبردار تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تاکہ خانہ کعبہ کی چھت پر موجود بتوں کو گرا دیں، اور یوں خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل کیا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین پیش آیا۔ یہ جنگ طائف کے قبیلوں حوازن اور ثقیف کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ابتدا میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دشمن نے لڑائی کی ابتدا میں ہی گھات لگا کر حملہ کیا تو بہت سے مسلمان، جن میں کچھ نو مسلم بھی شامل تھے، گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ جو چند صحابہ ثابت قدم رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ آپ پورا وقت نبی کریم کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کے ڈھال بن کر تلوار سے دشمن کے حملے روکتے رہے۔ آخرکار اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ رومی سلطنت مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہی ہے تو آپ نے مدینہ سے نکل کر روم کی سرحد پر جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ غزوہ تبوک کی خاص بات یہ تھی کہ اس وقت شدید گرمی تھی اور مسلمانوں کو شدید گرمی، قلت وسائل اور طویل صف جیسے چیلنجز کا سامنا تھا، اور اس جنگ کے لیے نکلنا سب کے لیے لازم ٹھہرا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی طرف کوچ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت علی کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا تو روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں میرے لیے وہی مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے لیے حاصل تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 9 ہجری میں جب حج کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال خود حج کے لیے تشریف نہیں لے کر گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیج دیا۔ قافلہ روانہ ہونے کے بعد سورۃ توبہ کی ابتدائی 6 آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قافلے کے پیچھے مکہ بھیجا کہ حج کے موقع پر میرے نمائندے کی حیثیت سے یہ آیات بطور اعلان عام پڑھ کر سنا دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقرری عرب کے دستور کے مطابق فرمائی تھی، جس کے مطابق کسی بڑی شخصیت کی طرف سے کوئی اہم اعلان کرنا مقصود ہوتا تھا تو اس شخصیت کا قریبی عزیز ہی ایسا اعلان کرتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم کا یہ پیغام لے کر مدینہ سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق سے ملے تو قافلہ پڑاؤ پر تھا۔ حضرت ابوبکر نے آپ کو دیکھتے ہی پہلا سوال کیا، کیا آپ امیر ہیں یا مامور؟ آپ نے فرمایا کہ امیر حج آپ ہی ہیں، لیکن حج کے اجتماع پر آیات الہی پر مشتمل اہم اعلان رسول کریم کی طرف سے میں کروں گا۔ 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، شرعی معاملات کا فیصلہ کریں اور زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت، عدل اور علم کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی۔ کئی لوگوں نے آپ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ جب نبی کریم نے حجۃ الوداع کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی اس وقت یمن میں موجود تھے۔ نبی کریم نے انہیں مکہ میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت علی یمن سے مکہ تشریف لائے اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے آئے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں غدیر خم نامی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ذکر کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچپن سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا وہ ہمیشہ جاری رہا۔ آپ سفر میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں سوال کیا
تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، اور اس کی یہ وجہ بیان کی کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تقریباً 586 احادیث مروی ہیں۔ آپ نہایت احتیاط سے حدیث بیان فرماتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ کیونکہ رسول کریم کے خاندان سے تھے، اس لیے غسل اور تجہیز و تکفین کے تمام مراحل آپ کے ہاتھوں انجام پائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت غمزدہ کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی دلجوئی فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے صرف 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد محترم سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار خلفائے راشدین کے دور میں نہایت اہم رہا۔ آپ ہمیشہ دین، عدل، علم اور مشورے میں پیش رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے علمی اور فقہ کے مسائل میں مشاورت کرتے اور اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ سے بار خلافت اٹھانے پر اصرار کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا، اور یہ فتنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو چکے تھے۔ 21 ذی الحج کو مسجد نبوی میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ نے بیعت نہ کی اور مطالبہ کیا کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، اور یہی مطالبہ جنگی صفین کا باعث بنا۔ اس طرح پہلی جنگ 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ کے درمیان ہوئی۔ اصل مقصد قاتلان عثمان کے خلاف اقدام اٹھانا تھا، مگر غلط فہمیوں اور منافقوں کی سازش کے باعث یہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی پوری زندگی اس پر افسوس کرتی رہیں۔ منافقوں کی سازش کے باعث کئی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک گروہ خوارج کا بھی پیدا ہوا، جو خود کو سچے مسلمان سمجھتے اور دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ انہوں نے عام مسلمانوں اور صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ نہروان لڑی، جس میں ان کی بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندرونی جھگڑوں اور اندرونی سازشوں سے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ آپ اسلام کی فتوحات کے دائرے کو بڑھا سکتے، اور ان سازشوں کے نتیجے میں 19 رمضان المبارک 40 ہجری کی صبح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، ابھی نماز کی حالت میں ہی تھے کہ خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے سر پر وار کیا۔ آپ کے لبوں پر یہ لفظ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن زخمی حالت میں رہے۔ وہ ہستی جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وہ ہستی جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ وہ مجاہد، وہ خلیفہ، وہ عاشق رسول اور اس تو ہدایت کا آفتاب کس رمضان المبارک 40 ہجری کو غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا جان کی تجہیز و تکفین کی، اور عراق میں نجف کی سرزمین میں شیر خدا کو دفن کر دیا۔